بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 4 اور پیج وہی چل رہا ہے 183، اور ہمارا مین سبجیکٹ چل رہا ہے عدل و انصاف. ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. جلد نمبر 2 ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ناظرین، پیج 183 اور ویلاگ نمبر 4. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، تا حشر سوتا رہے گا خاک کے پائے تلے. ابو حدردہ سلمی رضی اللہ ایک صحابی تھے. ابو حدردہ ایک صحابی تھے جن پر ایک یہودی کا قرض آتا تھا، اور ان کے پاس بدن پر جو کپڑے تھے ان کے سوا کچھ نہ تھا. یہ وہ زمانہ تھا جب حضور اکرم خیبر کی مہم کا ارادہ کر رہے تھے. ابو حدرد رضی اللہ نے یہودی سے کچھ مہلت طلب کی، لیکن وہ نہ مانا اور ان کو پکڑ کر حضور اکرم کی خدمت میں لایا. آپ نے فرمایا کہ ان کا قرضہ ادا کر دو. انہوں نے عذر کیا. آپ نے پھر فرمایا. انہوں نے پھر وہی جواب دیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، غزوہ خیبر قریب ہے، شاید وہاں سے واپسی پر کچھ ہاتھ آئے تو میں اس کو ادا کر دوں. آپ نے پھر یہی حکم دیا کہ فوراً ادا کر دو. آخر اپنا تہمند اس یہودی کو قرض میں نظر کیا اور سر سے جو امامہ بندھا ہوا تھا اس کو کھول کر کمر سے لپیٹ لیا. اس عدل و انصاف کا یہ اثر تھا کہ مسلمان ایک طرف یہود بھی جو آپ کے شدید ترین دشمن تھے، اپنے مقدمات آپ ہی کی بارگاہ عدالت میں لاتے تھے اور ان کی شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ ہوتا تھا. چنانچہ قرآن مجید میں اس واقعہ کا مصرح ذکر ہے، یعنی ڈیٹیل سے ذکر ہے. اسلام سے پہلے یہودیان بنو نذیر و قریظہ میں عزت و شرافت کی عجیب و غریب حد قائم تھی. کوئی کریزی اگر کسی نذیر کو قتل کرتا، بنو قریظہ کے ذکر ہو رہا ہے، تو قصاص میں وہ مارا جاتا. لیکن اگر کوئی کریزی نصیری کے ہاتھ سے مارا جاتا تو اس کے خون کی قیمت 100 بار شتر چھہارا تھی. اسلام میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو قریظہ نے حضور اکرم کے سامنے مقدمہ پیش کیا. آپ نے فوراً تورات کے مطابق النفس بالنفس کے حکم سے دونوں قبیلوں میں برابر کا قصاص جاری کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ نمبر 5 میں پیش کیا جائے گا. دربار نبی کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی. حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر عمر ہوں گے
عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، جائیں گے مدینہ میں لے جائے گا اللہ جب، دل سجدہ کناں ہوگا آنکھوں میں چھڑی ہوگی، آقا ہے قمر بے شک اصحاب ستارے ہیں، اسے چاند کے ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی، جب احد بدر والے آقا پہ ہوئے قرباں، خوش خبری جنت کی پھر ان کو ملی ہوگی، آقا کی مدینے میں جب آمد تھی شاہد، ہر آنکھ مدینے کی آقا پہ لگی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نہات نبی ہوگی۔